تو ناظرین آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کو سمجھ پائیں گے، اس پوری داستان کو اور میرے چبھنے والے الفاظ کو؟ اس وقت عالم بھر میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے حادثات کو لے کر احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے جس نے ہمیشہ نازک حالات میں خود کو مضبوط کیا۔ دشمنان اسلام سے لوہا لینے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ منافقوں سمیت گھر کے بیدیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا اور ساتھ ہی اپنا ربط اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط بنایا۔ تو اللہ کی غیبی نصرتیں نازل ہوتی رہی ہیں ہر دور میں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں میدان میں اس وقت بہت پیچھے چلے جا چکے ہیں۔ ہم اپنے خوابوں کا جائزہ لے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ان تمناؤں میں صرف اور صرف دنیا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، اس میں مذہب اور آخرت کہیں نظر نہیں آتا۔ پوری دنیا میں اسلام کے نام لیواؤں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے، مگر سب سے زیادہ اگر تنقید ہوتی ہے، مذمت ہوتی ہے تو اسی قوم کی ہوتی ہے، اسی مذہب کی ہوتی ہے۔ ہم نے بامقصد زندگی کے مطلب کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دنیا کہتی رہی کہ اپنے ویژن کو سمجھو، اپنے ویژن کو سمجھو، اور ہم نے اپنا ویژن متعین کیا مگر دنیا کو خواب دیکھا ہے مگر طے نہیں کیا کہ کس طرح کا خواب دیکھنا ہے۔ وہ خواب جو آپ کو پرسکون نیند سلا دے وہ خواب نہیں ہے، وہ تو سراب ہے۔ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ خواب آپ کے مستقبل کی وہ روشن تصویر ہیں جسے آپ زمانے حال میں اپنے چشم تصور سے دیکھتے ہیں اور اس کی جستجو کرتے ہیں۔ ویژن کا تعلق اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنکھوں سے ہے تو آپ غلط ہیں۔ اس کا تعلق دل و دماغ سے ہوتا ہے۔ ویژن جو ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی منزل کی تلاش میں نکل جانا ہے۔ آپ کو اپنا ویژن ایک طے کرنے سے پہلے اپنی حدود کو سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی سمجھنا ہوگا، تب جا کر دونوں کا ویژن طے کر سکتے ہیں۔ ایک مختصر سی کہانی ہے، سن لے، جس کو ایلس ان ونڈرلینڈ کتاب میں لیوس کیرول نے لکھا ہے، اور یہ مشہور انگریزی مصنف ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ آپ سرچ کریں گوگل میں تو آپ کو مل جائے گی اس کی کہانیاں۔ وہ کہتا ہے ایلس نامی ایک بچی تھی، اس کے ساتھی خرگوش اور بلی۔ ایک دن راستے پر چلتے چلتے ایلس یعنی وہ بچی پھسل جاتی ہے اور پھر ایک طلسماتی یعنی جادوئی دنیا میں جا پہنچتی ہے۔ عام طور پر مغربی دنیا میں طلسماتی دنیا کی بہت زیادہ چرچا ہوتا ہے۔ وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں بلی کے ساتھ اور خرگوش کے ساتھ۔ وہ بچی جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں دو راستے ملتے ہیں۔ اب بچی پریشان ہو کر بلی سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ کہ راستے کا انتخاب کیسے کریں اور کس راستے پر چلیں۔ اس کے جواب میں وہ بلی پوچھتی ہے کہ راستے کا انتخاب تو بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی منزل کہاں ہے۔ وہ بچی ایلس بڑی معصومانہ انداز میں جواب دیتی ہے کہ مجھے کیا پتا کہ کہاں جانا ہے۔ تو جواب میں بلی کہتی ہے جب آپ کو منزل کا علم ہی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں، تو پھر آپ کوئی بھی راستہ اپنا لو، کیا فرق پڑتا ہے۔ ناظرین ہماری زندگی بھی وہی طلسماتی دنیا اور جادوئی دنیا ہے۔ یہ ایک سفر ہے، بڑھ رہے ہیں، مختلف راستے مل رہے ہیں، ہر کوئی اپنی جانب بلا رہا ہے اور ہم کھینچے چلے جا رہے ہیں کیونکہ منزل کا پتہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم کا راستہ دے دیا گیا تھا، دے دیا گیا ہے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم بس الجھنوں کا شکار ہیں۔ یتیم بچوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنی آزاد اور پرتکلف زندگی چھوڑ کر سلویا رومانو یعنی ہماری عائشہ بہن نے صومالیہ چلی گئی، اغوا کر لی گئی،
جیل کی کال کوٹری میں اسلام کے نام لیواؤں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنی منزل کو پا لیا اور اپنا ویژن مقرر کر لیا۔ اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ حکومت کی، نہ تنقید کرنے والوں کی، کیونکہ اس نے اس کال کوٹری میں ویژن کے اس روشنی کو دیکھ لیا تھا جہاں صرف اپنے پالنہار کی رضا اور ناراضی ہی کوئی معنی رکھتی تھی، کسی اور کی طاقت نہیں، وہ چاہے روم کی ہی طاقت کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین، آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کو سمجھ پائیں گے، اس پوری داستان کو اور میرے چبھنے والے الفاظ کو؟